السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے اسلامیت کی ریڈنگ کریں گے۔ حقوق العباد تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اولاد کے حقوق ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا۔ اسلام نے انسان کے دل میں سوئے ہوئے جذبہ رحم و الفت کو جگایا تو دنیا سے قتل اولاد کی سنگ دلانہ رسم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی۔ قرآن مجید میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیں گے ہم یہاں پر، تو اس میں ہے کہ ولا تقتلو، یعنی کہ ولا اور نہ تقتلو، قتل کرو کس کو؟ اولاد کو، اولادکم، اور اپنی اولاد کو، اولادکم خشیت املاک، یعنی تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، اور اپنی اولاد کو ولا تقتلو، اور نہ قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ تنگ دست ہو جاؤ گے، یعنی کہ تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ انا قتلہم کانا خطئا کبیرا، اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل خطئا کبیرا، قتلہم یعنی ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور ہم تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شرک۔ انہوں نے دریافت کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ عرض کیا اس کے بعد ارشاد ہوا تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ دار بنے گی۔ اچھا، ایک اور بھی قرآن پاک کی آیت کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں۔ ایک آیت آپ یہ بھی اگر یہ یاد کرنا چاہیں تو یہ لکھ لیں، اس میں یہ مصباح میں سے میں پڑھ رہی ہوں کہ قد حسر الذین قتلوا اولادکم سفہا بغیر علم، تحقیق وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ناسمجھی میں اپنی حماقت سے قتل کر دیا۔ یہ دو آیات ہو گئی، اور حدیث میں سے میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھ کے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو ہے نا، اس میں آ جاتا ہے کہ تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہ بک سے میں پڑھ رہی ہوں، آپ کی جو بک ہے اس میں سے پڑھ رہی ہوں، فرسٹ ایئر کی۔ پہلا حق کیا ہے ان کو؟ زندگی کا حق ہے۔ پھر یہ ہے کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی، یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق۔ یہ آپ ان کو الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں پوائنٹس کے حساب سے، کہ اس میں رضاعت و پرورش اور اس میں تعلیم و تربیت، یہ الگ سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ادھر حق لکھا ہوا ہے کہ حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر والدین یہ جملہ حقوق بأحسن یا بحسن خوبی ادا کرتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں، ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے ہیں، وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور عمل صالح کی تربیت دیں، یعنی اچھے عمل کرنے کی بھی تربیت دیں، دین و دنیا دونوں لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے بلیغ یعنی کہ کھلے کلیئر الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس میں یہاں پر آیت ہے کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو ایمان والو، اے ایمان والو، کو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلکم اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس، قودھا ایندھن ہوں گے جس کا، قودھا الناس والحجارۃ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ یہ دیکھیں اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، ساگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔
بلاشبہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریق احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے حقوق، لیکن آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس اس کے میں مصباح میں سے بتا دیتی ہوں۔ یہ والی بک ہے، آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں پوائنٹس یہ انہوں نے بنایا ہے: تحفظ زندگی، رضاعت و پرورش، ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں، اور یہاں پر رضاعت و پرورش کہتا ہے والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، انہیں اسلام کے بنیادی عقائد و ارکان سے آگاہ کریں اور پھر اس پر عمل بھی کرائیں۔ حضور کا فرمان ہے، اس میں تھوڑا سا پوائنٹس میں تھوڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اچھا آپ کا فرمان ہے کہ انسان کا اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا ایک سائے یعنی 3.5 کلو غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھیں ایک حدیث یہ ہو گئی، 2-3 حدیثیں آ گئی، قرآن پاک کی آیت کا حوالہ آ گیا۔ اب اس میں تو ہم نے ایک ریڈنگ کی ہے نا یہ اس بک میں سے، تو یہ یہاں پر پوائنٹس کے حساب سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو خود اچھا سا ماشاءاللہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، تو بڑا اچھا سا کر لیں، آپ اس کو لکھ لیں کہ مٹیریل آپ کے پاس اب موجود ہے۔ شفقت و محبت جو ہے بچے کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اس بات پر قادر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت تیرے دل سے نکال لی ہے اس کو دوبارہ تیرے دل میں ڈال دوں۔ حضرت حسن کا بوسہ لیتے دیکھ کر اقرا بن حابس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھیں شفقت و محبت، آپ بک کے بھی کچھ لائنیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھا کوسچن اس کا آپ کا ریڈی ہو سکتا ہے۔ عدل و مساوات، اسلام نے تمام اولاد میں عدل اور مساوات کو ضروری قرار دیا ہے، خاص طور پر بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دینے سے منع کیا گیا ہے، یعنی سب ایکول ہے، بیٹے اور بیٹیاں۔ پرورش، تعلیم و تربیت، شفقت و محبت، غرض ہر معاملے میں سب اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک جیسا۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو غلام بخشا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنانا چاہا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے سب لڑکوں کو غلام بخشے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، پھر میں اس پر گواہ نہ بنوں گا۔ بیٹوں کے بارے میں حضور نے خاص تلقین فرمائی، بیٹیوں کے بارے میں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اسے جاہلیت کے طور پر قتل نہ کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دیکھیں 5 پوائنٹ، اور چھٹا یہ ہے رسوم پیدائش، اولاد کا یہ حق ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش پر والدین خوشی منائیں اور چند اسلامی رسومات بھی ادا کریں۔ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں اسلامی رسومات درج ذیل ہیں۔ پیدائش کے بعد بچے کے خلق میں کسی نیک آدمی سے میٹھی چیز کھجور وغیرہ لگوائی جائے۔ 7ویں روز بچے کا عقیقہ یعنی اس کے سر کے بال منڈائے جائے اور ان کے برابر تول کر چاندی صدقہ کی جائے۔ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے۔ اچھا نام رکھنا، نام شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بچے کا اچھا نام رکھنا والدین کا فرض ہے۔ فرض ہے کہ جب ان کی اولاد جوان ہو جائے تو مناسب رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی جائے۔ اس سلسلے میں زیادہ تاخیر مناسب نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، 3 کاموں میں جلدی کرو، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کی جائے۔ شادی کے لیے اولاد بالخصوص لڑکی رضامندی کو ضروری قرار دے گا۔ حضور کا فرمان ہے کہ کواری عورت کے نکاح کے معاملے میں اس کی رضامندی حاصل کی جائے۔ اگر وہ خاموش رہے تو اس کو اجازت سمجھا جائے اور اگر وہ انکار کرے تو اس پر جبر نہ کیا جائے۔ تو یہ ہو گئے، ہم نے پڑھ لیے ہیں اولاد کے حقوق، بہت ڈیٹیل میں نے ان کو سمجھایا۔ اور نیکسٹ ٹائم میاں بیوی کے حقوق کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کو ختم کیا جائے۔